السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جو زمین و آسمان کا پروردگار ہے، جو ہماری دعائیں سنتا ہے، جو نعمتیں اور رحمتیں عطا کرنے والا ہے۔ وہ غیب جانتا ہے، وہ دلوں کو پھیرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی حکمت والا اور باخبر ہے۔ الحمدللہ، ہر گزرتا لمحہ ہمیں رمضان کے قریب کر رہا ہے۔ زندگی نے ایک بار پھر موقع دیا ہے کہ اللہ کے حکم پر اپنی بنیادی ضروریات قربان کرنے کا، خود کو اللہ کا سچا بندہ ثابت کرنے کا۔ ماہ رمضان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت، مغفرت اور عنایات بسائے آتا ہے۔ کوئی بھی مسلمان خالص توحید، ایمان، تقوی اور اعمال صالح کے ذریعے سے اس بابرکت مہینے سے کثیر تعداد میں خیر حاصل کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ذہنی طور پر تیار کیا کرتے تھے تاکہ وہ اس کی خیر و برکت سے زیادہ مستفید ہو سکیں۔ اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اوپر رمضان جیسا بابرکت مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تمہیں ڈانٹ لیتے ہیں، گناہ معاف کر دیتے ہیں، دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ذوق و شوق کو دیکھتے ہیں، تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر کرتے ہیں، بس تم بھی اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کو بھلائی دکھاؤ، یعنی اس مہینے میں خوب نیکیاں کماؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک وہ نہایت ہی بدبخت ہے جو اس مہینے میں اللہ کی رحمت سے محروم رہا۔ رمضان کا مہینہ، جسے مبارک مہینہ کہا گیا، جسے صبر کا مہینہ کہا گیا، جسے شہر المعاصفات، باہم ہمدردی اور غم گساری کا مہینہ کہا گیا، یہ وہ مہینہ ہے جس میں کثیر تعداد میں گناہ گاروں کو جنت کی آگ سے جہنم کی آگ سے رہائی نصیب ہوتی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جسے آگ سے بچا لیا گیا، اور خوش قسمت ہے وہ جسے اللہ کے دامن رحمت میں پناہ مل گئی۔ لیکن رحمت کا مستحق وہی ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرے، جو بے نیازی کا رویہ چھوڑ دے، جو اللہ کی محبت میں اللہ کی طرف دوڑ پڑے۔ رمضان کا مہینہ ہم سب کو پکار رہا ہے کہ آؤ اللہ کی رحمت کی طرف بڑھو، اس کی بخشش کے طلبگار بن جاؤ اور جہنم کے عذاب سے رہائی حاصل کرو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے بارے میں فرمایا کہ رمضان کی پہلی رات ہی شیاطین اور سرکش جن جکڑ دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جن میں سے کوئی ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہنے دیا جاتا، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جن میں سے کوئی ایک بھی دروازہ بند نہیں رہنے دیا جاتا۔ مراد اس سے یہ ہے کہ انسانوں کے اندر خیر اور نیکی کا جذبہ زیادہ پیدا کر دیا جاتا ہے، جو بالآخر لوگوں کو جنت تک پہنچا دیتا ہے۔ اسی طرح برائی کے مواقع کم ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت بندوں پر نازل ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں میری امت کو 5 ایسی خصوصیات دی گئی ہیں جو اس سے پہلے کسی اور امت کو نہیں دی گئی تھیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی خصوصیات ہیں جو امت محمدیہ کو دی گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کے منہ کی بساند یعنی سمیل اللہ کے ہاں کستوری سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ ان کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں یہاں تک کہ روزہ دار روزہ افطار کر لے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہر روز جنت کو سجاتے ہیں، مزین کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے میرے نیک بندے اپنے آپ سے مشقت اور تکلیف کو اتار کر اس کی طرف آ جائیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں سے کیسے فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ جہاں تک حقوق اللہ کی ادائیگی کا تعلق ہے تو اس میں سب سے پہلے روزہ آتا ہے۔ روزہ ایک فرض عبادت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں،
روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کی جزا دوں گا۔ یعنی جب ایک انسان روزے سے ہوتا ہے، اس کا یہ عمل اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ کوئی اور شخص سارا دن انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتا جو یہ جان سکے کہ انسان اس دوران کھانے پینے سے پرہیز کرتا ہے یا نہیں، یا کوئی بھی ایسا عمل جو روزے کو توڑنے کا سبب ہو سکتا ہے۔ وہاں انسان کے لیے جسمانی صحت کا سبب بھی ہے، اور اسی طرح گناہوں سے بچانے والی چیز بھی ہے، یعنی روحانی صحت کا ذریعہ بھی ہے۔ پھر اسی طرح روزہ آخرت کے اعتبار سے بھی ڈال ہے۔ حدیث میں آتا ہے روزہ جہنم سے ڈال ہے، جس طرح تمہیں لڑائی میں بچانے والی ڈال ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ قیامت کے دن پکارا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں؟ وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان کے سوا کوئی اندر داخل نہیں ہوگا۔ جب یہ لوگ داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس سے اندر کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح رمضان میں روزے کے ساتھ ساتھ نماز کی ادائیگی بہت ضروری ہے۔ بہت سے لوگ روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ رمضان المبارک میں دوسرا اہم ترین کام نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن عبادات کے متعلق سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ جس کی نماز ٹھیک نکلی وہ کامیاب ہو گیا اور نجات پا گیا، اور جس کی نماز ہی خراب نکلی یقیناً وہ ناکام اور نامراد ہو گیا۔ نماز مومن اور کافر کے درمیان حد فاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عین فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ فرائض کے علاوہ افضل ترین نماز رات کی نماز ہے۔ اللہ کے پیارے بندے جو راتوں کو کم سوتے ہیں وہ کم سونے کے ساتھ ساتھ سجدے اور قیام بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں رات کی نماز یعنی نماز تراویح کو سنت قرار دیا، اور خصوصاً نماز تراویح میں قرآن کا پڑھنا قیامت کے دن انسان کی شفاعت کا باعث ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا قیام ایمان کی حالت اور ثواب کی نیت سے کیا، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پورے رمضان میں امام اور جماعت کے ساتھ تراویح ادا کرنا مستحب اور افضل عمل ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص امام کے ساتھ قیام کرتا ہے یہاں تک کہ امام یعنی قیام سے فارغ ہو جائے تو اسے رات بھر کے قیام کا ثواب ملتا ہے۔ نماز اور روزے کے علاوہ رمضان المبارک میں قرآن پاک کی تلاوت افضل ترین عبادات میں سے ہے۔ رمضان المبارک میں دعاؤں کی قبولیت کے ذرائع زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اسی لیے تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ اس کے فہم کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ رمضان میں قرآن سے تعلق کا معنی 2، 4 یا 5 بار ختم کرنا نہیں، قرآن کی تلاوت کا معنی ہی اس کو سمجھ کر پڑھنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو قرآن کا ناظرہ تو خوب پڑھ لیں لیکن یہ معلوم ہی نہ ہو کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ سادہ قرآن پڑھنے سے اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اس رمضان میں قرآن سے منفرد انداز سے تعلق رکھیں کہ یہ ہمارے لیے اجنبی نہ رہے۔ قرآن کی پر اثر تلاوت کو سنا جا سکتا ہے، ساتھ ساتھ ترجمہ کھول لیں اور یکسوئی اور توجہ سے کچھ حصہ سن لیں۔ اسی طرح تجوید بھی اچھی ہوگی اور دل پر اثر کی کیفیت ہی کچھ اور ہوگی۔ قرآن کے ہم پر 5 حق ہیں۔ نمبر 1 اسے مانا جائے، نمبر 2 اسے تجوید سے پڑھا جائے، نمبر 3 اسے سمجھ کے پڑھا جائے، نمبر 4 اس پر عمل کیا جائے، نمبر 5 اسے دوسروں تک پہنچایا جائے۔ جو حصہ بھی تلاوت کریں اس کو سمجھ کر پڑھیں، جو آیت بھی پڑھیں اس کو سمجھ کر پڑھیں، اسے بار بار پڑھیں، آنسوؤں کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ سمجھتے ہوئے کہ وہ آپ کی تلاوت سن رہا ہے۔ رمضان المبارک میں دعاؤں کی قبولیت کے مواقع بڑھ جاتے ہیں، اسی لیے تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ دعائیں خوب مانگنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو عبادت قرار دیا،
فرمایا الدعاء الہی العبادہ، دعا سراسر عبادت ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ رمضان المبارک دعاؤں کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے خوب خوب دعائیں کرنی ہیں۔ رمضان المبارک کی ان مبارک گھڑیوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا بھی ایک عظیم عمل ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں روزوں کے احکامات بیان کرتے ہوئے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والی کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ اس مبارک آیت سے پہلے اور بعد میں روزوں کے احکام ہیں۔ ان احکام کے درمیان میں یوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پیارے انداز سے دعا کی ترغیب اور اس پر ابھارنا رمضان کے مبارک گھڑیوں میں دعا کی اہمیت کو بیان کرتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، یعنی 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا: عادل حکمران، روزے دار کی دعا یہاں تک کہ وہ روزہ افطار کر لے، اور مظلوم کی دعا۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے جو کچھ چاہیے، جو حاجات ہیں، ان سب کو آپ ایک جگہ پہ اکٹھا کر لیں، ایک جگہ پہ لکھ لیں، اور جب آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو پورے خلوص اور پورے یقین کے ساتھ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو سنتا ہے، میری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔